کل سے بی بی سی پر اسٹیفن سیکر کے ساتھ پی ٹی آئی کے انفارمیشن منسٹر کے انٹرویو کے بڑے چرچے ہیں. بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو اس انٹرویو میں اپنے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں اس کا جواب دینا چاہیے. میں نے جواب دینے سے فی الحال اجتناب برتا ہے. اس کے کچھ قانونی پہلو ہیں جو اگر فیصلہ ہو گیا تو بعد میں ہم سامنے لے کے آئیں گے. دوسرا یہ کہ ایڈیٹورلی ہماری یہ پالیسی رہی ہے کہ ہر فضول بات کا ہم جواب نہیں دیتے ہیں. جب لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک بات فضول ہے تو خام خواہ اس کی وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ میرے بہت سارے ایسے کولیگز ہیں جن کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. عام جو ویورز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت زیادہ تعداد میں ہے, لہٰذا میں فرداً ہر کسی کا نام نہیں لے سکتا. ان سب کا شکریہ کہ انہوں نے میرے بہاف کے اوپر حقائق کی درستگی کی. اور بہت سارے ایسے معاملات جس پر شاید مجھے مجبوراً خود بات کرنی پڑتی, انہوں نے خود بات کر دی. تو ان سب کا بہت بہت شکریہ. جہاں تک میری پہنچ ہے میں انفرادی طور پر شکریہ ادا کر رہا ہوں, لیکن جہاں تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے کیونکہ اتنے لوگ ہیں, ان سب کا شکریہ جنہوں نے وضاحتیں کی اور میرا دفاع کیا. اب اس کی وضاحت ضروری ہے کہ میں کیوں اس کے اوپر زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہتا اور کیوں میرے خیال میں یہ ایک فضول شخص کی ایک فضول قسم کی باتیں ہیں. آپ کو میں صرف یہ کلپ سنوانا چاہتا ہوں اس انٹرویو سے جس میں موصوف فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے پچھلے انتخابات کے اندر ان کی جماعت نے کتنے ووٹ لیے. Government of Pakistan. Imran Khan has received more than nearly about 200 million votes. It's not a joke. Imran Khan is a prime minister of a nuclear state. He takes the decision. The cabinet takes the decision. And yes. جس انفارمیشن منسٹر کو یہ نہیں پتا کہ اس کی جماعت نے ووٹ کتنے لیے ہیں اور جس کو پاکستان کی آبادی کے تناسب سے جو درج شدہ ووٹ ہیں اس کا ادراک نہیں ہے, جس کو 200 ملین سے زائد ووٹس میں اور 1.25 کروڑ ووٹس میں تقریباً فرق نہیں پتا, اب اس کی بات کو آپ کیا اہمیت دیں گے؟ جو بنیادی حقائق ہیں اس سے ناواقف ہے یا ان کے اظہار میں اس کو مشکل پڑتی ہے, تو اس کی باتوں کو اتنی سنجیدگی سے ہم کیوں لیں گے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ انٹرویو کے اندر اتنی فیکچول انیکوریسیز ہیں اور بی بی سی سے ہم رابطے میں ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ فیکچول انیکوریسیز سے جو ریپوٹیشن ہے ذاتی طور پر وہ بھی انجر ہوئی ہے, تو اس کا بھی ذرا دھیان رکھیں. کانٹینٹ اگر چلتا رہا تو پھر ہمیں قانونی کارروائی کرنی پڑے گی. لیکن جو بنیادی حقائق سے ناواقف ہیں ان کی بات کو ہم کیوں اتنی سنجیدگی سے لیں؟ ایک تو یہ. دوسرا جو ریکارڈ ہے وہ بڑا ان کا دلچسپ ہے. انہی کی باتیں انہی کی زبانی جو ہیں انہی کی تاریخ کو بیان کرتی ہیں. مثلا جن لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں آج کل کے چور ہیں, اچکے ہیں, ڈاکو ہیں, انہوں نے ملک کو لوٹا ہے, یہ بدترین قسم کے نمائندگان کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. ان میں سے ایک پارٹی کی قیادت کا یہ اس طرح دفاع کرتے تھے. پیپلز پارٹی کے ساتھ جب یہ منسلک تھے تو آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی وغیرہ کا کیسے دفاع کرتے ہوتے تھے؟ کنوکٹڈ کیا ہوتا ہے؟ مثلا کنوکٹڈ کیا کنوکٹڈ؟ نیلسن منڈیلا واز کنوکٹڈ, آن سان چوئی واز کنوکٹڈ, مہاتما گاندھی واز کنوکٹڈ. کنوکٹڈ کیا ہوتا ہے؟ مثلا دیکھیں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مورلی بڑی بری بات ہو گئی ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. تو ایک تو نیلسن منڈیلا کے ساتھ اور گاندھی کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ ملایا اور پھر ان کو ہیرو کا درجہ بھی دیتے تھے. میں آپ کو صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں, دیکھیں ایک لیگل آرگومنٹ ہے, ایک مورل آرگومنٹ ہے. آپ نے مورل آرگومنٹ کی بات کی ہے. مورل آرگومنٹ, میرا مورلٹی یہ ہے پیپلز پارٹی کے کارکن کی کہ یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کا, پاکستان کے 2/3 لوگوں کا, اور آج پارلیمنٹ میں جو 2/3 میجورٹی سے دونوں ایوانوں نے قراردادیں پاس کی ہیں, ان کے اتحادیوں کا ہیرو ہے. کیوں ہیرو ہے؟ کیونکہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کی, نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کی باتیں نہ مان کر کے اپنی پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے انکار کر دیا, آصف علی زرداری کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے انکار کر دیا. ہمارا ہیرو ہے. تو یوسف رضا گیلانی ہیرو ہیں, آصف علی زرداری اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ نیلسن منڈیلا کی کیٹیگری کے اندر ہیں. اور ان لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے جو موجودہ اپنے کولیگ ہیں ان کے ساتھ یہ کیسے لڑا کرتے تھے کی بات کرتے ہیں, لیکن غریب کو غریب سے غریب تک آپ لوگوں نے کر دیا. یہ پولیٹیکل ورکر کا پوری جن میں آ گئے ہیں, کے پی کے میں آپ نے کیا چینج لے آئے ہیں 6 مہینے میں؟ مجھے ایک اپنا کنٹریبیوشن بتا دیں, سوائے ہمارے بندے مارنے کے طالبان کے ساتھ مل کے ہمیں ایک کنٹریبیوشن بتا دیں کہ یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے تو میں بات کر رہی ہے نا, اپنا کو ریفارم کر دیا آپ نے, کو تباہ کر دیا. مجھے بتائیں نا, پیپلز پارٹی ہم اقتدار میں نہیں ہیں نا, فیڈرل نہیں ہے کے پی کے میں, ہمیں آپ بتا دیں آپ نے کیا کیا. میں نے صرف آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے. جو باقی لڑائیاں ہیں اگر میں وہ دکھانے لگ جاؤں تو بڑی طویل فہرست ہوگی. تو صرف یہ نہ صرف یہ دفاع کرتے ہوتے تھے بلکہ
اپنے موجودہ کولیگز کے خلاف پنجے جھاڑ کر ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور ایسی منہ ماری کرتے تھے کہ جو خاندان میں اکٹھے مل کے لوگ بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں ان کو یا آواز بند کرنی پڑتی تھی یا تصویر گم کرنی پڑتی تھی. یہ تو ہوا پیپلز پارٹی کا کس طرح دفاع کرتے تھے انہی چوروں ڈاکوؤں کا جس کے بارے میں آج روزانہ یہ بیان دیتے ہیں. پھر بنی گالہ کے بارے میں یہ کیا کہا کرتے تھے بنی گالہ جہاں پر عمران خان صاحب خود موجود ہیں, ان کی بیگم موجود ہیں, وہ رہائش پذیر ہیں, اس کو یہ کیسے ڈسکرائب کرتے ہوتے تھے؟ جو تحریک انصاف ہے ایک تو وہ خود شکست و ریخت کا شکار ہے, اور اس کے علاوہ آبویسلی عمران خان صاحب کے بنی گالہ میں جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 3rd ڈگری ڈرگ پیڈلرز سے بھرا ہوا ہے سارے کا سارا, جو عمران خان کی کیپیسٹی نہیں ہے کوئی اس طرح کی موومنٹ چلا. کس بیس پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ اینی پروف؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو مجرم ہیں 3rd ریٹ ڈرگ پیڈلرز جو ہیں ان کا یہ گڑھ ہے. یہ بنی گالہ کے بارے میں فرما رہے ہیں. یہ کسی نے نہیں کہا, یہ ہم میں سے کسی نے کہا. ہم ایسی باتیں کرتے نہیں ہیں, ایڈیٹوریلی تنقید کرتے ہیں, پالیسیز کے اوپر تنقید کرتے ہیں, جو لیڈرشپ کی بہت زیادہ مذاق خیز قسم کے بیانات ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ایڈیٹوریلی ہم تجزیہ کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ باتیں جو ہیں آپ نے نہیں سنی ہوں گی ماں سوائے ان موصوف کے منہ سے اپنی ہی موجودہ قیادت کے بارے میں. عمران خان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کرتے ہوتے تھے. ایک سادہ سا میں نے کلپ چنا, وہ آپ دیکھ لیں. عمران خان خود بھی آپ کو پتا ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا بڑا سیکسی ہے. I mean it's so good to talk about عمران خان پرسنل افیئرز, اور صرف ابھی نہیں, ان کی سیاست پر ہی نہیں, جب وہ خالی پلیئر بھی تھے اس وقت بھی 18 سال کی عمر سے تو ان کے افیئرز شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک لمبی لائن ہے, میرا خیال ہے یہ جتنے آپ میرے سے دور بیٹھے ہوں اتنی تو ہم چٹ بنا سکتے ہیں لڑکیوں کی جتنی ان کی زندگی میں آئی ہیں. یہ عمران خان صاحب جو موجودہ وزیر اعظم ہیں جس کا وہ دفاع کر رہے تھے کہ جی وہ ان کا نظام بڑا زبردست ہے اور وہ نیوکلیر اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ فیصلے لیتے ہیں اور سب سے پاپولر لیڈر ہیں, ان کے بارے میں یہ کیا فرمایا کرتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اچھا, اب ان کے بارے میں ان کے اپنے ساتھی کیا کہتے ہیں کہ یہ سوچتے کس طرح ہیں؟ فیاض الحسن چوہان جو ابھی بھی موجود ہیں اور حکومت سے منسلک ہیں, وہ کیا کہتے ہوتے تھے اور یہ حالیہ باتیں؟ یہ جو فواد چودھری صاحب ہے نا, ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے خناس اور بھوسا, ٹھیک ہے نا. ان کو پنجاب حکومت کی پرفارمنس, فواد چودھری صاحب کے دماغ میں نا ایک ٹپیکل اسپیسیفک ایک خناس اور بھوسا بھرا ہوا. اچھا, ان کی عمومی طبیعت کے بارے میں وہ کیا کہا جا رہا تھا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب دونوں اسی حکومت کا حصہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں ماضی کے آپ کو سنانا, یہ دونوں کلپس جو ہیں کہ یہ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں. قیادت سے متحد اور متفق ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو ہے کیڑا. وہ کیڑا کیا ہے؟ تو چوہان صاحب فرما رہے ہیں کہ دماغ میں بھوس بھرا ہوا ہے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ چوہان صاحب فرما رہے ہیں بھوس بھرا ہوا ہے اور کیڑا ہے. اب یہ کیسی باتیں ہیں, کوئی کرنے والی باتیں تو نہیں, لیکن ان کے اپنے کولیگ کر رہے ہیں. اپنی پارٹی جس کا یہ بڑا دفاع کرتے ہیں اس کو وہ کیسے دیکھتے تھے؟ اس کے لیے آپ کو ان کو سٹیٹمنٹس پہ نہیں جانا ہوگا, ان کے ٹویٹس کے اوپر جانا ہوگا جو موجود ہیں. فرمایا کرتے تھے 2013 میں کہ تحریک طالبان پاکستان, جو پاکستان میں بدترین دہشت گردی میں ملوث ہے اور کالا دن تنظیم ہے, دنیا بھر میں وانٹڈ ہے, اس کو یہ پاکستان تحریک انصاف موجودہ جماعت جس کے نمائندہ ہیں اس کی سوتیلی ماں قرار دیتے تھے. اب سوتیلی یا سگی کی بحث میں سے نکل کر ماں تو ماں ہوتی ہے, تو ماں تو اس گھر کے اندر رہتی ہے, اسی شخص کے ساتھ رہتی ہے جس کو باپ کہا جاتا ہے. تو وہ بنیادی طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ نظریاتی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جماعت جو ہے ان کی نظر میں کچھ سال پہلے تحریک طالبان پاکستان کا ایک ایسا بچہ ہے جس کو ٹی ٹی پی نے باقاعدہ اب اپنایا ہوا ہے 2013 کے اندر. یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو مدارس ہیں, سمیع الحق صاحب کا جو مدرسہ ہے مدرسہ حقانیہ, اس کو بند ہونا چاہیے کیونکہ وہ سارے پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتا ہے اور دہشت گرد ڈرونز بھیجتا ہے. آئی ایم اسیومنگ کہ ٹیکنیکل ڈرونز کی بات نہیں کر رہے, وہ سوسائڈ بامبرز کی بات کر رہے ہیں. تو مدارس کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے. اسرائیل کے بارے میں جس کا بہت درد اب محسوس کرتے ہوئے حکومت اور ان کے منسٹرز جو ہیں بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دیے اور ہم نے فلسطین کا مسئلہ حل کر دیا. یہ موضوع فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان should have mend fences with Israel long time back, we wasted time. ہمیں اسرائیل کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات درست کر لینے چاہیے تھے, خام خواہ ہم نے وقت ضائع کیا. یہ ان کے ٹویٹس ہیں جو موجود ہیں. پھر اسرائیل کے ساتھ دوستی, اور جب
KPK کی حکومت نے 300 ملین روپے حقانیہ مدرسہ کو دیے تو اس کو اوپر انہوں نے کہا کہ یہ ایک سانپ کو پالنے کے برابر ہے اور یہ نہ ہو کہ یہ سانپ ان کو آ کے بعد میں کاٹے. یہ بدترین حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ ان کا ٹویٹ ہے. یہ فرمایا کرتے تھے مدرسہ حقانیہ سے متعلق KP حکومت PTI کی حکومت کی اس پالیسی پر ان کا رد عمل تھا جس میں انہوں نے 300 ملین کو دیے تھے. جن لوگوں کو یہ استعمال کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں بدزبانی کے لیے یا جن کو ٹرولز کہا جاتا ہے, ان ٹرولز کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے, بڑا دلچسپ ہے. 2014 میں فرما رہے ہیں کہ why PTI trolls are called youthiyas. اب جن کو اس اصطلاح کا پتہ ہے, ان کو علم ہے کہ اس اصطلاح کا جو عام فہم جو اس کی تشریح کی جاتی ہے وہ کیا ہے, وہ ظاہر ہے میرے پروگرام کا مزاج نہیں, نہ ہی ہماری ایڈیٹوریل پالیسی ہے, تو اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں صرف مارک کر رہا ہوں کہ یہ اپنے یہ کہا کرتے تھے. پھر یہ کہا کرتے تھے کہ another edition of Youthia, وینا ملک to enter politics joins PTI. تو وینا ملک کو یوتھیاز کے اندر ایک اضافے کے طور پر انہوں نے لیا اور اس طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا. پھر لڑائی میں پھر بہت آگے بھی جاتے ہوتے تھے. اب یہ ان کا ٹویٹ دیکھ لیں کہ اسلام آباد از ابز ود ریومرز. ایسی افواہوں سے اسلام آباد ہر طرف گونج رہی ہیں ایسی افواہیں کہ کسی ہائی پروفائل سیاستدان کی ایک سیکس ویڈیو ہے جو ایک اپوزیشن پارٹی نے بڑے پیسے دے کر خرید لی ہے. یہ بہت زبردست معیار کے اوپر ہے کہ یہ سیاست کیا کرتے تھے, اور معیار ابھی وہی ہے, صرف پارٹی تبدیل ہوگی. جو لوگوں کے بارے میں یہ کیا کہتے تھے کہ جو لوگ پاگل خانوں میں جن کو جانا چاہیے, حامد خان صاحب جو پاکستان کا ایک بہت معتبر لیگل نام ہے, ان کے بارے میں کہتے تھے. وجہ الدین صاحب کے بارے میں اگین بزرگ ہو گئے ہیں, ضعیف ہیں, لیکن جب یہ ٹویٹ آیا اس وقت سے لے کر اب تک اور اس سے پہلے بھی ان کی انٹیگریٹی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا تھا. شائق عثمانی کے بارے میں کہتے تھے, اور پھر اس کے بعد کہتے تھے آل بنچ آف 6 انکلوڈنگ IK فیوریٹ اینکر. اور کسی نے ان کے بارے میں کوئی بات کر دی ہوگی تو عمران خان کے فیوریٹ اینکر کو یہ بنچ آف 6 کہتے تھے, اور کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاگل خانے میں ان کو جانا چاہیے. اور وہ تمام لوگ جو ان کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے خیال میں انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں, اگر وہ انٹرویو دیکھیں تو آپ کا سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے. حقائق بالکل نہیں ہیں, جو بیانیہ ہے وہ اتنا ٹوٹا پھوٹا ہے کہ 10ویں جماعت کا طالب علم بھی اس سے بہتر نمائندگی کر لیتا ہے. تو لیکن اس کا دفاع کیا جا رہا ہے کہ جیسے بہت بڑی جو ہے جنگ پلاسی میں انہوں نے کوئی تاریخ تبدیل کر دی ہے. تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. اب یہ ان کا اپنا ٹویٹ ہے, میں نے تو نہیں کہا, یہ آپ کے سامنے ہے. ڈیئر PTI dogs, before PTI opted Pasha and CJP as dads, your dad was Musharraf, do you remember trolls, ... question mark. یہ فرمایا کرتے تھے. اور وہ جماعت جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب لے آئی ہے اور بہترین جماعت ہے. آخر میں ان کا ٹویٹ میں پڑھ دیتا ہوں, یہ ان کا اپنا ٹویٹ ہے, خود ہی کہہ رہے ہیں. لیکن PTI کی کوئی حد نہیں, اتنی بغیرت لوگوں کی پارٹی ہے نا. تو جو شخص یا شخصیات اس قسم کا ریکارڈ رکھتے ہوں, جن کے کولیگز کہہ رہے ہوں کہ ان کے دماغ میں بھوس اور ان کے اندر کیڑا ہے, اور جو اپنی جماعت کے بارے میں کہہ رہے ہوں کہ بغیرت لوگوں کی پارٹی ہے, ان کی باتوں کا کیا جواب دیں؟